السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما، الہی آمین یا رب العالمین۔ آج ہے ہمارا پارہ 17واں کی سورۃ الانبیاء، اور اس میں آیا نمبر ہے جو آج ہم انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر کریں گے، آیا نمبر 42 سے 50 تک، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اس کی ٹرانسلیشن، پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء، آیا نمبر 42۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، قل کہہ دیجئے، من کون، یکلاؤکم نگہبانی کرتا ہے تمہاری۔ قل کہہ دیجئے، آیا نمبر 42، من کون، یکلاؤکم نگہبانی کرتا ہے تمہاری، تمہاری کم، تمہاری، باللیل رات کو۔ بی کا آپ کو پتہ ہے ساتھ بھی ہے ترجمہ، پاس بھی ہے اور کو بھی ہے، تو باللیلی رات کو، والنہاری اور دن کو، من سے، الرحمن رحمان، بلکہ ہم وہ، ان سے، ذکری ذکر سے، ربہم اپنے رب کے، موردون منہ موڑنے والے ہیں، ام یا، لہم ان کے لیے، لا کے لیے، ہم ان، آلیہتن کچھ معبود ہیں، تمنعہم جو روک رہے ہیں ان کو، من دوننا ہمارے سوا، لا نہیں، یستطیعون وہ استطاعت رکھتے، نصر مدد کی، انفسہم اپنے نفسوں کی، وا اور، لا نہ، ہم وہ، منا ہماری طرف سے، یصحبون ساتھ دیے جاتے ہیں، بلکہ متعنا فائدہ دیا ہم نے، ہؤلائی ان لوگوں کو، وا اور، آباہم ان کے باپ دادا کو، حتیٰ یہاں تک کہ، طال لمبی ہو گئی، علیہم ان پر، العمر عمر، آ کیا، فا بھلا، لا نہیں، یرونا وہ دیکھتے، انا بے شک ہم، ناتی ہم آ رہے ہیں، الارضی زمین کو، ننقصھا ہم کم کر رہے ہیں اس کو، من اطرافہا اس کے کناروں سے یا اس کی سمتوں سے، آ کیا، فا بھلا، ہم وہ، الغالبون غالب آنے والے ہیں، قل کہہ دیجئے، انما بے شک، انذرکم میں خبردار کرتا ہوں تم کو، بالوحی ساتھ وحی کے، وا اور، لا نہیں، یسمعوا وہ سنتے، الصم بہرے، الدعاء پکار کو، اذا جب کبھی، ما ینذرون وہ خبردار کیے جائیں، وا اور، لئن البتہ اگر، لا البتہ، ان اگر، مستہم چھو جائے ان کو، ونفحۃ اور جھونکا، من عذابی عذاب میں سے، اور ربی کا تیرے رب کے، لا البتہ، یا وہ، قولنا ضرور کہیں گے، یا ہائے، ویلنا افسوس ہم پر، انا بے شک ہم، کننا تھے ہم، ظالمین ظالم، وَنَضَعُ اور ہم رکھ دیں گے، الموازین ترازو، القسط میزان انصاف کا، القسط کہتے ہیں انصاف، اور ترازو یا میزان، الموازین ترازو بھی ہے اس کا میننگ اور میزان بھی ہے، لیوم القیامت قیامت کے دن کے لیے، لیومی دن کے لیے، القیامت قیامت کی، فا تو، لا نہ، تظلم ظلم کیا جائے گا، نفس کوئی نفس، شیء کچھ بھی، وَإِنْ اور اگرچہ کانا ہو، مثقال وزن
یا مقدار حبتن دانے کی من خردلن رائی کے آتئینا ہم لے آئیں گے بیہا اس کو وکفا اور کافی ہیں بینا کافی ہیں ہم ساتھ اس کے حاسبین حساب لینے والے اور لا البتہ قد تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو و ہارون اور ہارون علیہ السلام کو الفرقان فرقان و ضیاءً اور روشنی و ذکراً اور ذکر یعنی یاد دہانی للمتقین متقین کے لیے الذین وہ لوگ یخشون جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیبی غائبانہ طور پر واہم اور وہ من الساعۃ قیامت کی گھڑی سے مشفقون ڈرنے والے ہیں اور ہذا یہ ذکر ہے مبارکن بابرکت انزلنا نازل کیا ہم نے اس کو کیا فا بھلا کیا فا بھلا تم لاہو اس کے لیے منکرون انکار کرنے والے ہو۔ الحمدللہ یہاں پہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن لفظی ترجمہ مکمل ہوا۔ اب دیکھتے ہیں آیا نمبر 42 سے آج کی تفسیر۔ جی فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل کہہ دیجئے من یکلؤکم کون نگہبانی کرتا ہے تمہاری، یعنی کون تمہاری حفاظت کرتا ہے باللیلی رات کو، یعنی جب تم سو رہے ہوتے ہو تو اس وقت تمہاری حفاظت کون کرتا ہے، والنہاری اور دن کو، یعنی جب تم کام کاج کر رہے ہوتے ہو تو تمہاری حفاظت کون کرتا ہے، من الرحمن رحمان سے، یعنی اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے کون تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پکڑنا چاہے تو تمہیں نیند میں پکڑ لے، ہے نا، جیسے کئی لوگ سوتے ہیں تو پھر وہ صبح اٹھتے ہی نہیں ہیں، تو اللہ چاہے تو اس طرح بھی وہ پکڑ سکتا ہے، اور پھر چاہے تو تمہاری دن کی مشغولیات میں بھی تمہیں پکڑ لے۔ ہم دن کے کسی کام کاج میں مصروف ہوں، خدا نہ کرے کبھی اس طرح ہم جا رہے ہیں اور روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلا لے، اس میں ہمیں زندگی بھی دے سکتا ہے اور اس میں ہمیں پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو وہ بتا رہے کہ جب بھی وہ تمہیں پکڑنا چاہے تو تمہیں وہ پکڑ سکتا ہے، چاہے تم سو رہے ہو اور چاہے تم دن میں کام کاج کر رہے ہو، کوئی کسی بھی کام میں مشغول ہو۔ فرمایا بلکہ ہم وہ ان ذکری ربہم موردون اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑنے والے ہیں، اور رب کا ذکر کیا ہے، قرآن مجید اور اللہ کی یاد اور اس کی صفات یا اس کی طرف سے آئی ہوئی جو نصیحتیں ہیں ان سے یہ منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی غور و فکر نہیں کرتے ان پر، کان نہیں دھرتے ان پہ، توجہ ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم غور کریں نا، غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں بسایا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں محفوظ چھت عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکون دیا، پھر طرح طرح کی نعمتیں دی اور زمین کو اس قابل بنایا کہ ہم اس پہ رہ سکیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا انتظام کیا۔ ایسے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہی ہیں۔ ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے ہم کہیں گرتے ہیں، چوٹ لگی تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے آنکھ بچ گئی۔ کئی دفعہ بچے گرتے ہیں نا آگے سے تو آنکھ بچ جاتی ہے، آنکھ کے ادھر یا دائیں یا بائیں یا اوپر یا نیچے چوٹ لگ جاتی ہے، آنکھ بچ جاتی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 7 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں ہماری صرف ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے۔ تو اسی طرح جب ہم رات کو سوتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کر کے، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ساری رات ہماری حفاظت کرتا ہے نا۔ تو یہ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے، اور باوجود اس کے کہ لوگ اللہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اللہ نے دیکھیے ہمارے لیے کیا کچھ ہمیں عطا کر دیا اور ہم اس کی طرف سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی اس کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی کتاب سے،
پھر بھی وہ ان سب کو ایک مقرر وقت تک جینے کا موقع دے رہا ہے. کیسا ہمارا ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ ہمارا رب ہے کہ یاد بھی نہیں اس کو کرتے، اس کا ذکر بھی نہیں کرتے، اس کی کتاب کو بھی اس طرح نہیں پڑھتے، اس کے باوجود وہ ہمیں سہولتیں بھی دے رہا ہے، آسانیاں بھی دے رہا ہے اور ہمیں بہترین نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے اور ایک مقرر وقت تک جینے کا موقع بھی دے رہا ہے. فرمایا ام لہم، یا ان کے لیے آلہاتن کچھ معبود ہیں، تمنعہم من دوننا جو روک رہے ہیں ان کو ہم سے. تو بات یہ ہے کہ اللہ اگر پکڑ لے تو کوئی جھوٹا معبود اور کوئی بت غیر اللہ میں سے کوئی بھی پھر چھڑا نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو پکڑے تو کوئی مدد کو پہنچ ہی نہیں سکتا. اس لیے فرما رہا ہے لا یستطیعون نصر انفسہم ولا ھم منا یصحبون. وہ نہ تو استطاعت رکھتے ہیں مدد کی اپنے آپ کی اور نہ ہی وہ ہماری طرف سے مدد دیے جاتے ہیں. کسی طرح بھی وہ جو ہے وہ ان کو کوئی فائدہ کہیں سے نہیں پہنچ سکتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یعنی کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے الہ انہیں ہم سے بچا لیں گے، یعنی ہماری پکڑ سے؟ اگر رحمان پکڑنا چاہے ہمیں روک لیں گے کہ ہم ان کو سزا نہ دیں؟ وہ تو نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے. لا یستطیعون، وہ نہیں روک سکتے. وہ تو اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پکڑنا چاہے تو. وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور وہ ہماری طرف سے مدد بھی نہیں کر کے دیے جا سکتے. کہاں یہ کہ کسی اور کی وہ مدد کر سکیں. پھر فرمایا بل متانا، بلکہ فائدہ دیا ہم نے، یعنی ہم نے ہی ان کو دنیاوی ساز و سامان دیا. ہا اولائی، ان لوگوں کو. کن لوگوں کو؟ ان کو جو انکار پہ تلے ہوئے ہیں. فرمایا وآباءہم، اور ان کے باپ دادا کو، یعنی ان کے پاس بھی بہت سی دنیا تھی، ان کے باپ دادا کے پاس بھی، حتیٰ یہاں تک کہ طال لمبی ہوگی علیہم العمر، ان پر عمر، یعنی ان کے پاس بھی بہت دنیا بھی تھی، زندگی بھی تھی، یعنی انہیں لمبی زندگی بھی ملی، طرح طرح کے عیش و عشرت کے سامان بھی ملے. جو ہمارے آبا تھے کتنی لمبی عمریں تھیں ان کی، ہے نا، کہیں 90s میں جا کے ان کے وہ دنیا سے جاتے تھے، اور اس سے پہلے کے لوگ اس سے بھی لمبی عمر تھی ان کی، اور ان کو بہت زندگی کے عیش و عشرت کے سامان بھی ملے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سرکش ہو گئے، منکر ہو گئے. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں ان کے بتوں کے طفیل ملا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، یہ سب کچھ ہم نے دیا. بل متانا ہاؤلائی و آباہم، یہ سب کچھ ہم نے دیا ان کو بھی اور ان کے آباء و اجداد کو بھی. اور چاہیے تو یہ تھا کہ پا کر یہ شکر گزار ہوں، لیکن انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روگردانی کی اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہیں بھاگ نکلیں گے. تو فرمایا افلا یرون، کیا نہیں وہ دیکھتے، انا، بے شک ہم، ناتی الارض، ہم آ رہے ہیں زمین کو، ننقصھا، ہم کم کر رہے ہیں اس کو، من اطرافیا، اس کے کناروں سے، اس کی سمتوں سے. تو بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ سے کہیں بھاگ جائے گا تو وہ کہیں پر بھی اللہ سے بچ کر بھاگ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ ساری زمین اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. اور یہ جو زمین کا کم ہونا ہے نا، زمین کے کناروں میں کمی ہوتے جانا، یعنی زمین کا سکڑنا، یہ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ اس چیز کی طرف کہ ان کے لیے گھیرا تنگ ہو رہا ہے اور ان کا پکڑا جانا قریب ہی ہے. تو یہاں پر مفسرین نے کئی ایک آراء کا اظہار کیا ہے. ایک تو یہ بہت عام رائے آپ کو ملے گی مختلف مقامات پر کہ اس سے مراد یہ لیا گیا ہے کہ اسلام پھیل رہا ہے اور کفر کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے. مسلمانوں کی زمینیں بڑھ رہی ہیں اور دوسروں کی تنگ ہو رہی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ تو مکہ میں نازل ہوئی، جبکہ زمین کے ابھی بڑھنے کا فزیکلی کوئی معنی نہیں بنتا. ٹھیک، تو دوسری رائے جو مفسرین کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پیشن گوئی ہے کہ ایسا ہوگا،
کہ ایک وقت آئے گا کہ ان مخالفین کو اس زمین پر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی اور ان کی زمین پر تنگ ہو جائے گی، گھٹ جائے گی، اطراف سے کم ہو رہی یعنی سکڑ رہی ہے، ان کے لیے مہلت کم ہو رہی ہے۔ تو مراد پھر اس سے کیا ہے؟ زمین کا کم ہونا یا چھوٹا ہونا، اس سے مراد ہے مہلت کا کم ہونا، آزادی ان کی کا محدود ہونا۔ تو یہاں زمین کا تنگ ہونا سمجھ آیا کیا ہے؟ مہلت کا کم ہونا۔ اور تحقیقات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ زمین فزیکلی سکڑ رہی ہے، یعنی اس کا سائز لٹرلی کم ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے آنے کی جو وجوہات بتائی جاتی ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین کا جو کور ہے اس کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور ایک وقت آئے گا کہ وہ پھٹ پڑے گی اندر سے۔ تو اس سے پھر ایسے شدید زلزلے آئیں گے کہ ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی، تباہ ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اندر اس کے آگ ہے۔ تو جب وہ پریشر اندر زیادہ بلڈ ہوگا تو کیا ہوگا؟ ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی اس کا ایک مفہوم بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اس کانٹیسٹ میں جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی اور جس کانٹیسٹ میں آئی ہے، یہ بات اس میں تو یہ ہے کہ آج ہم نے ان لوگوں کو دنیاوی زندگی کا سامان دیا ہے، ان کو خوب ڈھیل دی ہے، زندگی لمبی دی ہے، اسباب اور فیسلٹیز دی ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح یہاں عیش و عشرت کرتے رہیں گے۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے، یعنی ان کی مہلت ایک وقت آئے گا بالکل ختم ہو جائے گی۔ فرمایا آفاہم الغالبون، کیا بھلا وہ غالب آنے والے ہیں؟ یہ غالب نہیں آ سکیں گے۔ یعنی آج اگر یہ غالب ہیں اپنے وسائل کی وجہ سے، تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، یہ غالب آنے والے نہیں ہیں، اللہ کی پکڑ سے بچنے والے نہیں ہیں۔ مہلت ضرور اللہ دے رہے ہیں، لیکن جب پکڑ آئے گی تو پکڑے جائیں گے، کہیں بھاگ نہیں سکیں گے۔ پھر فرمایا قل، کہہ دیجئے، انما بے شک، انذرکم بالوحی، میں خبردار کرتا ہوں تم کو وحی کے ذریعے سے، یعنی میں تم کو وحی کے ذریعے سے خبردار کرتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور آخرت سے۔ فرمایا وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، لیکن وہ نہیں سنتے بہرے پکار کو، یعنی اگر کوئی شخص بہرا ہو، سنتا نہ ہو۔ کبھی زندگی میں آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو سنتا نہ ہو؟ اگر آپ اس کے سر پہ چلائیں بھی، اگر کسی خطرے سے اسے آگاہ کریں بھی، اس کو تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اسے کہیں بھی کہ دیکھو ابھی تھوڑی دیر میں چھت گرے گی یا فلاں ہوگا یا ایسے ہو جائے گا، جتنی مرضی ڈرانے کی باتیں کریں، کیا ہوگا؟ وہ نہیں ڈرے گا۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا حال بھی بالکل ایسے ہی ہے جیسے بہرے ہوتے ہیں، ان کو آخرت سے ڈر ہی نہیں لگتا، ان کو موت کی فکر ہی نہیں، اور یہ اصلاح کی طرف آ ہی نہیں رہے، یہ ایسے ہی ہیں جیسے بہرے ہوں۔ یہاں پہ اگرچہ خطاب اہل مکہ سے ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم سب کا بھی آخرت کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کتنی فکر ہے ہمیں اپنی آخرت کی؟ ہے کوئی فکر؟ کتنی فکر ہے اور کتنی سوچ ہے اس کے بارے میں، آخرت کے بارے میں؟ اور یہ ایک تحریر ہے مولانا وحید الدین رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ لکھتے ہیں کہ موت کا مرحلہ سب سے زیادہ یقینی مرحلہ ہے جس سے آدمی کو لازماً گزرنا ہے۔ یہ تو ممکن ہے کہ کسی کو زندگی نہ ملے، پیدا ہوتے ہی مر جائے، اور جس کو زندگی ملی اس کے لیے موت کا آنا لازم ہے، یعنی ہر آدمی جو زندہ ہے ایک روز مرے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ جو دیکھتا اور بولتا ہے نا، یقیناً ایک روز اس کی آنکھ بے نور ہو جائے گی، اس کا بولنا بند ہو جائے گا۔ ہر آدمی پہ وہ وقت آنا ہے، ہر آدمی پہ، ہر ایک پہ وہ وقت آنا ہے۔ کون سا؟ موت کا۔ جب موت کے دروازے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اس وقت کیا ہوگا؟ اس کے پیچھے دنیا ہوگی اور آگے آخرت۔ وہ ایک ایسی دنیا کو چھوڑ رہا ہوگا جہاں وہ کبھی بھی دوبارہ نہ آئے گا، اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہو رہا ہوگا جس سے اس کو کبھی نکلنا نصیب نہ ہوگا۔
وہ اپنے عمل کے میدان سے ہٹا کے وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ اپنے عمل کا ابدی انجام بھگتتا رہے گا۔ ہر آدمی زندگی سے موت کی طرف سفر کر رہا ہے نا؟ بالکل۔ کسی کا سفر دنیا کی خاطر ہے اور کسی کا سفر آخرت کی خاطر ہے۔ کوئی سامنے کی چیزوں میں جی رہا ہے، یعنی جو اس کو نظر آتا ہے بس اسی میں گم، کوئی چھپی ہوئی چیزوں میں یعنی آخرت میں، کوئی اپنی خواہش اور انا کی تسکین کے لیے دوڑ رہا ہے، کسی کو خدا کی محبت اور خدا کے خوف نے بے چین کر رکھا ہے۔ تو ہم سب بھی اپنے آپ سے پوچھیں، ضرور پوچھیں، ہم اپنے آپ سے کیا پوچھیں؟ ہم پوچھیں اپنے آپ سے ہمیں کس چیز نے بے چین کر رکھا ہے اور ہم کس چیز کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ ہماری یہ جلدی، یہ دوڑ، یہ بھاگ، یہ کوشش، یہ محنت کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں یہ کس کے لیے ہے؟ دونوں قسم کے لوگ دیکھیے، دونوں طرح کے لوگ، جو دنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں اور جو آخرت کے لیے کوششیں کرتے ہیں، دونوں قسم کے لوگ شام کرتے ہیں نا، تاکہ وہ اپنی تھکان مٹائیں، اور اگلے دن صبح کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی پسند کی دنیا میں دوبارہ سرگرم ہو جائیں۔ موجودہ دنیا میں دونوں بظاہر ایک جیسے نظر آتے ہیں، ہے نا؟ آخرت کے لیے دوڑنے والا بھی اور دنیا کے لیے بھاگنے والا بھی ایک ہی جیسا نظر آتا ہے۔ فار ایگزامپل، مثلاً اگر آپ کبھی سڑک پہ جا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، اور آپ کے ارد گرد بہت سی گاڑیاں ہوں، جیسے کسی ٹریفک لائٹ پہ رکتی ہے گاڑی، ٹھیک ہے نا، تو کبھی انسان فرصت پا کے سوچتا اور غور کرتا ہے کہ یہ سب بھی کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں، یہ کہاں جا رہے ہیں اور میں کہاں جا رہی ہوں، ان کو بھی جلدی ہے اور مجھے بھی جلدی ہے، لیکن ہر ایک کی جلدی کا نقطہ مختلف ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں دونوں برابر نظر آتے ہیں نا، کسی کی گاڑی دیکھ کے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کون کس کو کہاں دوڑا کے لے جا رہا ہے، مگر موت کے بعد یاد رکھنا ہے آنے والی منزل کے اعتبار سے دونوں کے حال برابر نہیں ہوں گے، وہاں پر برابر نہیں ہوں گے۔ جو شخص خدا اور آخرت میں جی رہا ہے وہ اپنے آپ کو بچا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو شخص دنیا کی دلچسپیوں میں اور اپنے نفس کی خواہشات میں جی رہا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا اصل مسئلہ موت تھا، نہ کہ دنیا کی چند روزہ زندگی۔ لوگ اپنے خود ساختہ معیار کے مطابق اپنے آپ کو حق پہ سمجھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک۔ اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ حق پر صرف وہ تھا، کون؟ یاد رکھنا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے معیار کے مطابق تھا، جو کرائیٹیریا وہاں سے ملا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ لوگ استقبال کرنے والوں کی بھیڑ پا کر خود کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں چاہنے والے بہت لوگ ہیں۔ اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا کہ خوش قسمت صرف وہ تھا، کون؟ جس کے استقبال کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور فرشتے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دیکھیے، ہر انسان نے اپنی خوشحالیوں کی ایک دنیا بنا رکھی ہے نا، ہم میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی دنیا بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آپ کو اس کے اندر پا کر مطمئن ہے، جو بھی کر رہا ہے، جو جیسے کر رہا ہے وہ اس میں مطمئن ہے۔ مگر یاد رکھنا ہے قیامت ایسے تمام گھروندوں کو توڑ دے گی۔ اس وقت صرف وہ شخص محفوظ ہوگا، کون؟ جو خدا کے گھر میں پناہ پکڑے ہوئے تھا، جس نے اپنے لیے خدا کا سایہ حاصل کر رکھا تھا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ زندگی کے مطابق جو زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق دے، تاکہ جب ہم جائیں دنیا سے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتے ہمارے استقبال کے لیے ہمارا انتظار کر رہے ہوں۔ اللہ کرے۔ اسی لیے بتایا جا رہا ہے، کل کہہ دیجئے ان کو، بتا دیجئے ان کو
क्या बता दीजिए इनको, इन्नमा उनज़िरुकुम बिलवाही, मैं बेशक खबरदार करता हूँ तुमको सबको वही के साथ, यानी इस कुरान के ज़रिए खबरदार कर रहा हूँ तुमको। लेकिन इसको सुनता कौन है? जिसके कान खुले हों, जो सुनना चाहे, ठीक है ना। जहाँ तक बहरों का ताल्लुक है, जिनकी दिलचस्पियाँ किसी और ही काम में हैं, वो किसी और ही काम में मुनहकिम हैं, उनके लिए क्या है? फरमाया उनके लिए ये है, वला यस्मउ सुम्मु दुआ इज़ा मा युनज़रून, उनको कोई बात भी असर नहीं करती, कोई डरावा उनको फ़ायदा नहीं देता। कोई भी कुछ भी उन्हें बताया जाए, किसी बात से भी डराया जाए, कुरान सुन भी रही हो, उसमें बताया भी जा रहा है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कि जो अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करता, अपनी ही दुनिया उसने बसाई हुई है, अल्लाह की दुनिया जो उसने बताई कैसे गुजारा करना है वो नहीं देखता, लेकिन कुछ नहीं उसको फ़िक्र, कोई फ़िक्र नहीं है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। तो कोई डरावा ऐसे लोगों पर असर नहीं करता, तो ना ही उनको कोई भी चीज़ डरावे की उनको परेशान करती है, कोई फ़ायदा नहीं देती। फरमाया वाला इन, और अलबत्ता अगर मस्सत हूँ छू जाए उनको, और नफ़खा मिन, कोई झोंका मिन अज़ाबी रब्बी का, तेरे रब की तरफ से अज़ाब का, यानी थोड़ा सा भी अज़ाब का मंजर या अज़ाब इट्सेल्फ, तो क्या सिर्फ उसकी हवा ही हो, सिर्फ हल्की सी टचिंग ही हो, मामूली सा कोई अल्लाह की तरफ से उनको कोई अजाब कोई सज़ा थोड़ी सी टच ही हुई हो, हल्की सी। होता है ना ये कि जैसे देखिए ये कैसे पता लगता है कि ये अल्लाह की तरफ से अजाब या सज़ा है, उसको ज़्यादा मिलने से पहले थोड़ी सी हल्की सी, बिल्कुल ये बात ऐसे है ना जैसे खाना खाने से पहले क्या चीज़ आती है उसकी आपके सामने, खुशबू आती है ना, खाना बाद में आता है, पहले हम उसकी खुशबू महसूस कर रहे थे। जैसे घर में पुलाव बना है, बिरयानी बनी है, कुछ भी ऐसा बना है ना, कबाब बन रहे हैं, कुछ फ्राई हो रहा है, पकौड़े बन रहे हैं, तो हमें खाने से पहले ही खुशबू आनी शुरू हो जाती है, होती है ना, बिल्कुल होती है। तो खुशबू पहले महसूस होती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल झोंके से मुराद ये है कि अजाब में जाने से पहले की जो कैफियत है ना, सिर्फ उसकी भाप या उसकी गर्मी या उसकी लू या उसकी होलनाकी, जो भी उसके मुकदमात हैं उसकी तरफ इशारा है कि अगर इनको अजाब की एक लपट भी छू जाए, मिन अजाबी रब्बी का, तेरे रब की तरफ से एक भी लपट छू जाए, ला यकूलुन्ना, अलबत्ता वो ज़रूर कहेंगे, क्या कहेंगे, या वैलाना, हाय अफसोस हम पर, ए कम बख्ती हमारी, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम ही जालिम थे, यानी कसूर हमारा ही है, गलती हमारी। उस वक़्त कहेंगे जब अल्लाह की तरफ से पकड़ आ जाएगी, उस वक्त ये बात कहेंगे, लेकिन आज कोई अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं है। आज कहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये फरमाते हैं कुरान में ये है, सुन्नत में ये है, तो कहेंगे नहीं जो हम कर रहे हैं ठीक है, तुम अपना काम खुद रखो, हमें ना तुम इतना बताया करो, ठीक है ना, हम जो कर रहे हैं ठीक है। आज कुछ भी मानने को तैयार नहीं। आज हर शख्स अपनी गलती की तावील जानता है, हर एक के पास उज़र है, बहाना है कि मैं अगर ये कर रही हूँ तो ये वजह है। कोई माहौल को सबब बताता है, कोई सेहत को बताता है, कोई बताता है कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मैं नहीं कर सकती अभी ये, मैं अभी ये इस चीज़ को नहीं, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं जल्द कर लूँगी। कोई लोगों के प्रेशर को बताता है कि नहीं अभी इस वक्त ऐसे नहीं वैसे नहीं, कोई ना जो तावील है वो ढूंढ लेता है। कोई किसी मजबूरी को बताता है कि देखो भाई मेरे घर में तो इस तरह से सब रहते हैं, मुझे उसको भी देखना है, मेरी सास ससुर भी साथ हैं, मेरा फलां भी है, मुझे तो सारा दिन टाइम ही नहीं मिलता कि मैं कुछ करूं, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने ऐसे भी करना है, मैंने वैसे भी करना है। और हर शख्स मुतमईन भी है अपनी तावील के साथ कि जैसे भी वो गुजार रहा है ना ज़िंदगी, वो बिल्कुल ठीक है। गलत काम होते हैं, इस कदर बेहिसी है, इस कदर बेहिसी है कि परवाह ही नहीं, इधर से गलती हुई उधर से टाल मटोल, तो ये भी नहीं और तौबा भी नहीं। लेकिन क़यामत के दिन जब पर्दा हटेगा और इंसान उसको दूर से भी देखेगा,
اتنا خوف آیا مجھے جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کس قدر ہمارے لیے اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آہوان کر رہے ہیں کہ ہم نے بیٹھے تو نہیں رہنا نا، دنیا میں جانا تو ہے، تو اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہے۔ تو جب اس دن پردہ ہٹے گا نا اور انسان اس کو دور سے بھی دیکھے گا تو کیا ہوگا، اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے، اس وقت وہ معذرت کرے گا، میں مان گیا اپنی غلطی کہ میں ایسے ہی ٹال مٹول کرتا رہا، میں مان گیا اپنی غلطی، لیکن وہ وقت فائدے کا نہ ہوگا، اس وقت نو ایکسکیوز، کچھ بھی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ، اور ہم رکھ دیں گے ترازو، کہاں، القسط لیوم القیامہ، انصاف کے قیامت کے دن کے لیے، تولنے کے لیے، کیا تولنے کے لیے، اعمال تولنے کے لیے۔ ترازو دیکھیں نا آپ نے، جس میں کوئی چیز ڈال کے تولی جاتی ہے، وزن کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم رکھ دیں گے ترازو اعمال تولنے کے لیے، القسط، انصاف کے ساتھ، بالکل جو کیا ہوگا وہ اس کے مطابق ترازو میں وہ سب کچھ ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا فَلَا تو نہ تظلم، ظلم کیا جائے گا، نفس شیئا، کوئی نفس کچھ بھی، یعنی تھوڑا سا بھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کی جائے گی، یعنی نہ اس کی نیکی کام کی جائے گی اور نہ ہی اس کی کوئی بدی بڑھائی جائے گی۔ فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اور اگرچہ ہو وزن یا مقدار دانے کی رائی کے برابر۔ رائی کا دانہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ بالکل ایک ڈاٹ، چھوٹا سا ڈاٹ ہوتا ہے، کہ اتنی سی بھی کسی کی کوئی نیکی ہوگی نا تو کیا ہوگا، آتینا بیہا، ہم لے آئیں گے اس کو، اس کے سامنے لا کے رکھ دیں گے کہ یہ تم نے کیا تھا نا، یہ تم نے، اتنی سی بھی ڈاٹ جتنی بھی کوئی ہوگی نا نیکی یا برائی، وہ اس کے سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، یعنی نہ کسی کی نیکی ضائع ہوگی اور نہ ہی کسی کی برائی، وہاں لا کے رکھا جائے گا اور بتایا جائے گا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور کافی ہیں ہم حساب لینے والے۔ اب حساب کتاب کرنے کے لیے ہم خود ہی کرتے ہیں، ساری کیلکولیشنز ہم خود کر لیں گے، تو وزن تو اس دن لازمن ہونا ہے، یاد رکھنا ہے، وزن اس دن لازمن ہونا ہے، لیکن ہمیں شاید یقین نہیں ہے نا، اسی لیے بہت سی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے جو مواقع ہوتے ہیں نا، ہم سستی میں گنوا دیتے ہیں، یہ نہ کیا تو کیا ہو جائے گا، کسی نے ہمیں کہا یہ پانی کا گلاس دینا جا رہی ہو میرے لیے، یہ چیز پکڑ لانا، ہم کہتے ہیں خود سے پکڑ لو، نہ بھی اس کو ہم نے پکڑائی تو کیا ہوگا، یہ خود نہیں اٹھ کے پکڑ سکتی، چھوٹی سی نیکی ہے، دیکھیں یہ بھی سامنے لائی جائے گی۔ پھر اسی طرح کسی کو مسکرا کے دیکھنا، چھوٹی سی نیکی ہے، یہ بھی سامنے لائی جائے گی، ہر چیز چھوٹی سے چھوٹی ڈاٹ جتنی بھی نیکی جو ہے نا وہ بھی سامنے لائی جائے گی، اور یہ بہت سے موقع جو ہیں یہ ہم سستی میں گوا دیتے ہیں کہ یہ نہ کیا تو کیا ہو جائے گا، یا گناہ کرتے وقت یہ کر لیا تو کیا بڑی بات ہے، اتنی سی بات ہے نا، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پھر کیا ہوا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی بھی نیکی اور چھوٹی سی بھی بدی جو کچھ بھی ہوگا وہ سامنے لایا جائے گا۔ تو اگر ہمارا ایمان ہے نا اس پر کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے کچھ کیا تو وہ سامنے لے آئیں گے، تو پھر یقیناً ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے اور چھوٹی سے چھوٹی برائی سے بھی بچنے کی کوشش کریں گے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے جب اعمال تولے جائیں گے تو اگر کسی کی ثوابہ برابر بھی نیکی بڑھ گئی، ثوابہ کسے کہتے ہیں، ثوابہ کہتے ہیں جوں کے انڈے کو، کبھی دیکھا آپ نے جوں کا انڈا، کبھی جوئیں پڑی ہیں آپ کے سر میں، یا آپ نے کسی کے سر میں دیکھی ہوں تو وہ جو لیکھیں ہوتی ہیں نا وہ جوں کا انڈا ہوتا ہے، تو کتنی باریک سی وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جس کی نیکی جوں کے انڈے کے برابر بھی ہوگی نا تو اس کا میزان جھک جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بات شاید پہلے بھی ہوئی ہو یا نہیں کہ یہاں تک تجربہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے ترازو پہ کاغذ کا ایک ٹکڑا تولا گیا، ٹھیک ہے، پھر اس پہ پینسل سے صرف ایک ڈاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو تولا گیا،
تو دونوں میں فرق ہو گیا. صرف ایک پینسل کا ایک ڈاٹ پہلے خالی رکھا گیا اور اس کے بعد اس کے اوپر پینسل سے ڈاٹ ڈالا گیا، وزن کیا گیا، تو دونوں میں فرق آ گیا. تو اگر دنیا میں انسان نے ایسے ترازو بنا لیے ہیں کہ نقطہ لگانے سے وزن میں فرق آ جائے، تو اللہ کے ہاں کیا یہ مشکل ہے؟ ہرگز بھی نہیں. تو وہاں میزان میں جب نیکیاں اور بدیاں رکھی جائیں گی تو ایک ذرے کے برابر بھی جو نیکی ہوگی نا انسان کی، اس وقت بھی اس کی شدید اس کو ضرورت ہوگی، شدید ضرورت ہوگی. لیکن یہاں ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، یہاں ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. لیکن ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، اچھا کریں گے نا، کر لیں گے، پھر کر لیں گے، آج دل نہیں چاہ رہا، آج موڈ نہیں ہے. کیا پتا جس وقت ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت ہم ہی نہ ہوں. تو اس لیے ہم یہی کرتے رہتے ہیں، پھر کر لیں. کب کریں گے؟ کب کریں گے؟ جو کرنا ہے نا کرتے جائیں، جتنا ہو سکتا ہے کرتے جائیں. جیسے الحمدللہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جتنا بھی آپ پڑھ رہے ہیں آپ آگے بتاتے جائیں، آپ سکھاتے جائیں. اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب پورا ہم کر لیں گے تو پھر ہم سکھانا اور پڑھانا اور بتانا شروع کریں گے. ٹھیک ہے؟ جو جس وقت جتنا جس کو آ رہا ہے وہ اس کو بتاتا جائے، کرتا جائے. کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا وقت، ہماری زندگی کتنی قیمتی ہے، اور جو بھی ہمیں مہلت ملی ہوئی ہے ہم اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں. اور کسی بھی عمل کو حقیر نہ سمجھیں، چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی فائدہ دے گا انسان کو. ٹھیک ہے نا؟ جو بھی موقع ملا ہے وہ کرتے جائیں. جب ہم بھی سیکھ رہے تھے نا تو ہماری استاذہ ہمیں کہتی تھیں کہ آپ جو سیکھ رہے ہیں آپ پڑھاتے جائیں. تو ہم نے کہا کہ ابھی تو ہمیں اس طرح سے نہیں ہے، بتانے کے لیے بھی ویسے لگتا تھا جیسے دل دھک 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 کر رہا ہے، جیسے وہ ایسے نا کسی نے وہ پنکھے چلا دیے ہیں اور وہ ساری چیزیں وہ پیپر اڑ رہے ہیں، اس طرح سے دل کی حالت ہوتی تھی. لیکن انہوں نے کہنا کہ نہیں، آپ جو کر رہے ہیں نا آپ کرتے جائیں، آگے بتاتے جائیں. تو جیسے جیسے پھر الحمدللہ ہم لوگوں نے وہ اس طرح بتانا شروع کیا تو اللہ کا شکر فضل الحمدللہ کہ وہ دل کے اندر بھی ایک ٹھہراؤ آ گیا، اور اس طرح سے بتانے کے لیے بھی اللہ نے ہمت دی، آسانی کر دی. تو اس طرح سے جو ہے نا وہ پھر سلسلہ اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اگر ہم ہمت کر لیں. تو آپ بھی اس میں نہ رہیں کہ ابھی ہم سیکھیں گے، جب پورا ہو جائے گا تو ہم بتا دیں گے. جتنا بھی آپ کو آتا ہے اتنا آپ آگے بتانا شروع کر دیں. لیکن بالکل صحیح، کوئی خود سے ایسی بات نہ بیچ میں آئے. کیونکہ جتنا نیکی کا ثواب ہے نا اتنا اگر غلط بتایا تو اس کا گناہ بھی ہے. تو چھوٹا سا عمل بھی انسان کو فائدہ دے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کسی قبیلے کے 2 شخص ایک ہی دن ایک ہی وقت میں مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے؟ ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہوئے اور دوسرے 1 سال کے بعد فوت ہوئے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے. تو انہوں نے کہا مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا. میں نے خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کہ کس قدر زیادہ ہوگی؟ اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی. یہی قصہ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے بیان کیا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح لوگوں کو اپنا خواب سنایا. سب کو اس بات پہ بڑا ہی تعجب ہوا کہ شہید کو اجازت بعد میں کیوں ملی، یعنی جنت میں جانے کی، حالانکہ اسے پہلے ملنی چاہیے تھی. پھر لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا اس بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے. بتاؤ کیا بعد والے شخص نے 1 سال عبادت زیادہ نہیں کی؟ اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس نے 1 سال کی نمازوں کے اتنے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ سب نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر تو ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہو گیا. کیوں؟ کیسے؟ بہت پیاری بات. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اور کوشش کو رائگاں نہیں کرتا. جس نے جتنی محنت اور جتنی کوشش اخلاص کے ساتھ کی اس کو اتنا ہی وہ اجر زیادہ دیتا ہے. دیکھیے دنیا میں ہم کتنے ہی کام کرتے ہیں،
پانی پھر جاتا ہے, کوئی اس کا انعام, کوئی اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سارا دن بھی ہم کوشش کریں کسی کو خوش کرنے کے لیے, اس کی پسند کے مطابق چیز بنا کے دیں, سارا کچھ کریں, پھر بھی وہ ہمیں کوئی ریوارڈ نہیں دیتا. ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ ابھی یہ کچھ کہیں گے, لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہتے. پھر اندر ہی ہمارا دل دکھ سا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا کوئی بھی نیکی کاج ہے. لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتا ہے نا, اور کرنے کی فکر زیادہ رکھتا ہے, وہ فائدے میں ہے. اور اس کا کیا ہوا بھی ضائع کس کا, جو بندوں کو دکھانے کے لیے, بندوں سے انعام پانے کے لیے, بندوں کی خوشی کے لیے, کہ بندے راضی ہو جائیں, تو کرتا ہے. بندے ناراض ہوں تو نیکی بھی چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے, ایک ایک دن کو ویلیو کریں, ایک ایک دن کی قیمت پہچانیں, ایک ایک گھنٹے کی, بلکہ ایک ایک منٹ کی قیمت پہچانیں. ہم سمجھتے ہیں یہ مفت کا مال ایسے ہی ملا ہوا ہے, جیسے چاہیں گزار دیں. نہیں, اور انتظار نہ کریں کہ حالات اچھے ہو جائیں گے تو پھر ہم کریں گے. جو کر سکتے ہیں نا وہ کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنایا ہے کہ جسے عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ انسان بڑی ڈھیٹ چیز ہے, کہتے ہیں نا, اور ایک سخت جان چیز ہے, اور جتنا اس پہ ڈالا جائے وہ کرتا چلا جاتا ہے. اور اگر ہم اپنے آپ کو ڈھیل دیتے چلے جائیں تو ہم پھسلتے چلے جاتے ہیں. اور اگر ہم کانشیسلی زندگی بسر کریں تو کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور کچھ نہیں ہم کر سکتے, کچھ بھی ایسا نہیں کر سکتے, تو ایٹ لیسٹ اللہ کا ذکر تو کر سکتے ہیں نا. تو اللہ کا ذکر ہی کر لیں. مواقع ڈھونڈیں. یہ ایک دن جو گزر گیا نا, اس نے نہیں آنا پھر. ایک دن جو گزر گیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا. جو آج گزر گیا وقت وہ دوبارہ نہیں آئے گا. اس لیے مجھے آج کو استعمال کرنا ہے. یہ لکھ لیں اپنے ذہن میں, اپنے دل میں, اپنے ہر ایک سوچ میں لکھ لیں کہ جو ایک ایک منٹ میرا گزر رہا ہے نا, ایک دن, ایک لمحہ, ایک گھنٹہ, اور آج وہ کل دوبارہ وہ واپس نہیں آنا, وہ گزر گیا. اس لیے مجھے آج کو استعمال کرنا ہے. دیکھیے ہر روز ہم سب کو برابر کی دولت ملتی ہے. کچھ ہیں کہ جو اس سے کمائی کر جاتے ہیں, نفع کما جاتے ہیں اس سے. جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا, لوگوں اسے برف بیچنے والے کی مثال سے سمجھو, کہ جیسے وہ آواز لگا رہا ہو کہ لوگوں میری برف خرید لو, ورنہ وہ پگھل گئی تو میں خسارے میں ہوں. اسی طرح یہ عمر بھی پگھلتی جا رہی ہے, جا رہی ہے نا. اسی طرح یہ عمر بھی پگھلتی جا رہی ہے. اگر یہ ہم نے استعمال نہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسند کے مطابق, تو گئی ہاتھ سے, نکل گئی. تو اس سے فائدہ اٹھائیں, آج سے فائدہ اٹھائیں, کل پہ نہ چھوڑیں کسی کام کو. جو گزر گیا ہم نہیں کر سکے, اس کو نہ آپ سوچتے رہیں کہ میں اتنی دیر پہلے کیوں نہ قرآن پڑھا. دیکھیں جو اب موقع مل گیا اللہ نے چن لیا, الحمدللہ. اور ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں جنہیں اللہ نے چن لیا ہے اپنے اس دین کے لیے, قرآن کے لیے اکٹھا کر دیا ہے. بہت خوش قسمت ہیں ہم, الحمدللہ. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے, جو کچھ پتہ چلتا جا رہا ہے اس کو اب ہم نے اپلائی کرنا ہے. جو ہم سے غلطیاں ہو گئی نا, جو ہم سے جو کچھ بھی نہیں کر سکے, وہ آج سے شروع کر دیں. اور جو نہیں کیا اس کو کل پہ نہیں اب چھوڑنا کہ اچھا ابھی کل کر لوں گی, پرسوں کر لوں گی, پھر کر لوں گی, ابھی تھوڑے بچے بڑے ہو لیں تو پھر یوں کر لوں گی, ابھی میرا ہسبینڈ اجازت دے گا تو یوں کر لوں گی, گھر والے مان جائیں گے تو ایسے کر لوں گی. نہیں, کسی نے ہمارے عمل کا جواب نہیں دینا, ہم نے اپنے عمل کا جواب خود دینا ہے. تو اس لیے ہماری جو یہ آج ہے نا ہمارے پاس, اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں. جو گزر گیا اس پہ پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں. آنے والے وقت کے لیے اسے چھوڑے نہیں, کوئی پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت والی, ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے, لیکن کچھ پتہ نہیں اگلے لمحے کا بھی. تو جو آج ہے نا اس وقت, اس کو بہترین طریقے سے ہم استعمال کرنے کی کوشش کریں. اگر نہ کیا تو پھر نکل گیا ہاتھ سے موقع. پھر فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق, آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو, ہارون اور ہارون علیہ السلام کو, الفرقان
فرقان، فرقان کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنے والی چیز کی طرف اشارہ ہے. کس چیز کی طرف؟ تورات کی طرف. فرمایا وادیان اور روشنی، عظیم الشان روشنی، و ذکرن اور ذکر، یاد دہانی. کس کے لیے؟ للمتقین، متقین کے لیے. اب دیکھیے یہاں پہ 3 چیزیں دی گئی ہیں، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، اور دونوں کا نام لیا گیا کہ ان دونوں کو ہم نے دی. کیا دی تھی؟ تورات. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ تورات کس کو دی گئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو. لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگ کر بھائی کو ساتھ شریک کیا تھا تو یہاں ان کو بھی آنر بخشا گیا. ٹھیک ہے نا، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات تھی ویسے ہی ہارون علیہ السلام کی ذمہ داری بھی تھی کہ وہ اس کو لوگوں کو پہنچائیں. اور فرقان پھر کیا چیز ہے؟ میزان، کرائٹیریا، حق اور باطل کی پہچان کرنے کا، جسے کسوٹی کہتے ہیں. یہ میزان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتارا کتاب کی شکل میں. لیکن جب انسان کتاب پڑھتا ہے نا تو پھر وہ میزان اس کے دل میں آ جاتا ہے، دل میں انسان کے اپنے اندر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیے کہ کوئی مفتی آپ کے ساتھ ہر وقت نہیں چل سکتا، بالکل بھی نہیں، کہ آپ کسی مفتی کو ہائر کر لیں اور ہر وقت اس سے پوچھتے رہیں کہ کیا، کہ اچھا یہ بتائیں کہ یہ میں ٹھیک کر رہی ہوں، اچھا یہ بتائیں کہ یہ کہیں غلط تو نہیں میں کر رہی، اس کے بارے میں آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ جو میں یہ کر رہی ہوں اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے، اور یہاں آپ کیا کہتے ہیں، اور یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کون آپ کے ساتھ دن رات کے 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہے گا؟ کوئی بھی نہیں. ماں باپ بھی ہمیشہ ساتھ نہیں ہوتے، استاد بھی ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتے، ہے نا. اور آپ کو جو نصیحت، تبلیغ، تدریس کرتے ہیں وہ بھی ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. آپ کے دوست، عزیز، رشتہ دار بھی ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کہ ہو سکتے ہیں ہر وقت نہیں. تو ضرورت پھر کس چیز کی ہے؟ اپنی اصلاح کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں جو ضرورت ہے اپنی اصلاح کے لیے کہ ہمارے اندر مفتی ہو، ہمارے دل کے اندر. اس کتاب سے جو ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے. تو یہ چیز ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، ہمارا دل ہمارا مفتی ہو، وہاں سے انڈیکیشن ہو کہ کہاں سے ہم صحیح کر رہے ہیں اور کہاں سے غلط کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جب تک وہ اندر میزان ہے نہیں آتا، یہ میزان، کوئی اور چیز فائدہ نہیں دیتی، کوئی اور چیز نہیں دیتی. دیکھیے آپ دنیا کی نظر میں بہت اچھے انسان ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کو ڈھیروں چاہنے والے مل سکتے ہیں، ڈھیروں تعریف کرنے والے مل سکتے ہیں، آپ ہر ایک کی آنکھ کا تارا ہو سکتے ہیں، لیکن اصل تو آپ کو خود پتا ہونا چاہیے نا آپ کیا ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت پیاری بات، ہمیں خود کو پتا، اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہوتا ہے. اس کی بے شک ہم سنیں یا نہ سنیں، وہ ہمارے اندر دل میں ایک بے چینی سی آ رہی ہوتی ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا. اور صحیح جو کر رہے تھے نا وہ بھی ہمارا ضمیر ہمارے مطمئن رہتے ہیں ہم کر کے کہ ہاں ہم صحیح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اصل جو پتہ ہونا چاہیے نا ہمارے اپنے بارے میں وہ ہمیں خود کو ہونا چاہیے کہ ہم کیا ہیں. اور جو شخص اپنے اندر دیکھنے کا اور جھانکنے کا عادی نہیں ہوتا نا، اسے نہیں پتہ چل سکتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے. تو لوگوں کے سامنے آپ کتنا بھی پریٹینڈ کر لیں، کچھ بھی بن کے دکھا دیں ان کو، لیکن ہر انسان اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہے. خواہ لوگوں کے سامنے کتنی معذرتیں پیش کریں، کیسے کیسے دلائل دے کے راضی کریں کہ میں کیوں غلط کرتی ہوں. تو اصل میں ضرورت ہے ہمیں کس چیز کی؟ اپنے ساتھ سچا ہونے کی. اسی لیے کہتے ہیں نا اپنے دل سے پوچھو، خواہ لوگ تمہیں فتویٰ دے بھی دیں، لوگ کہہ بھی دیں تم بالکل ٹھیک کر رہے، پھر بھی اپنے اندر سے پوچھو. کیوں پھر بھی خود کو اپنے اندر سے خود کو کیوں پوچھیں؟ اس لیے کہ جب انسان صحیح کرتا ہے تو ہی حقیقی ایمان نصیب ہوتا ہے، اور اگر غلط کرتا ہے تو پھر اندر چین نہیں آتا. تو اگر کسی کا بھی ضمیر زندہ ہو اور اگر وہاں فرقان لگا ہوا ہو اور ساتھ کیا ہو؟ ودیان، اور روشنی بھی ہو، عظیم الشان روشنی، جس نے انسان کو حیرت اور جہالت کے اندھیروں سے نکالا ہدایت کے رستے پر چلنے کے لیے. کیونکہ اگر آپ کو رستہ مل بھی جائے اور وہ اندھیرا ہو تو کیا ہوتا ہے؟
आप चल ही नहीं सकते, कोई फ़ायदा ही नहीं। चलें छोटी सी मिसाल से समझ लेते हैं। जैसे आपकी गाड़ी की लाइट्स ख़राब हैं। अगर आपकी गाड़ी की या एक ही ख़राब हो या दोनों या एक ही ख़राब हो, और बेशक अगर आपकी गाड़ी की लाइट ख़राब हो, जो मतलब जो आपकी सामने की बत्तियां होती हैं ना गाड़ी की, वो ना काम कर रही हूँ, उसकी 2 आंखें गाड़ी, ये याद कर लें, या एक ही ख़राब हो और बेशक सड़क पे रोशनी हो भी, तो क्या होता है? बहुत मुश्किल हो जाती है ड्राइविंग, है कि नहीं? बेशक सड़क पे थोड़ी रोशनी है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी की बत्तियां वो रोशन नहीं है, दोनों या दोनों में से एक, तो फिर भी वो ड्राइविंग मुश्किल हो जाती है। तो इसी तरह फुरकान जो है ना, ये अंदर की रोशनी है, ठीक है ना, और दिया जो है ना, ये बाहर की रोशनी है, किताब की शक्ल में, ठीक है ना। किताब की शक्ल में इंसान को दिया मिलती रहती है, रोशनी मिलती रहती है, यानी अपनी रोशनी भी इंसान को चाहिए और स्ट्रीट लाइट की भी चाहिए, और क्या, वह जिक्रा और जिक्र यानी याद दहानी। अब आप चल पड़े, अब आप देखिए, जब आप किसी सड़क पे चल रही होती हैं, क्या वजह है, फिर हर थोड़ी देर बाद वो इशारा क्यों लगाते हैं कि फ़लान जगह है, फ़लान तरफ है, वो जो रोड साइन होते हैं याद के लिए, ठीक है ना। वरना आपको पता ही होता है कि आपने ये सड़क ली है और ये फ़लान जगह पहुंचती है, तो फिर उस पर तो आप आंखें बंद करके भी जा सकते हैं, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, फिर साइन आ जाता है। उससे क्या होता है कि आप ठीक जा रहे हैं, है ना। थोड़ी देर के लिए साइन ना मिले तो क्या होता है, इंसान घबराहट का शिकार हो जाता है, पता नहीं ठीक है भी कि नहीं, मैं सही रास्ते पे जा भी रही हूँ कि नहीं। आपने जहाँ से कहीं तक भी जाना तो आप रास्ते में देखते जाते हैं ना, वो जो आपके नंबर उन्होंने दिए होते हैं कि ये आ गया है, स्विट्ज़र आ गया है, ये वो मेट कैफ आ गया है, वो भी साथ साथ, और जहाँ पे कहीं पे आपको कोई ऐसा स्ट्रीट नंबर या ये ना नज़र आए तो आप घबरा जाते हैं ना कि पता नहीं मैं कहीं किसी गलत सड़क पे तो नहीं पड़ गई, होता है ना ऐसा। पता नहीं ठीक भी है कि नहीं जिधर मैं जा रही हूँ। तो फिर क्या होता है, अगर आपको ये चीज़ आ जाए कि पता नहीं मैं ठीक हूँ कि नहीं, रास्ता मुझे सही जा रही हूँ कि नहीं, साइन मैंने देखा ही नहीं था, तो फिर क्या होता है, फिर आपकी रफ्तार में भी कमी आ जाती है ना, फिर आप स्लो हो जाते हैं। और क्या करते हैं, फिर कभी कभी गाड़ी रोक भी देते हैं कि पहले कंफर्म कर लूँ, होता है ना, ऐसा होता है। तो इसी तरह दीन के रास्ते पे चलते हुए, चाहे आपके पास नॉलेज हो, चाहे आप बहुत समझदार इंसान हो, फिर भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, जिक्रा, याद दहानी की, इसकी ज़रूरत रहती है, याद दहानी चाहिए होती है, ठीक है ना। रास्ते में साइन बार बार देखने की ज़रूरत होती है, याद रखना है। तो कुरान आपको मिला, फुरकान आपको मिली, फिर मुसलसल रोशनी चाहिए और साथ याद दहानी चाहिए, किसको, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन को। और कौन है मुत्तकीन, फरमाया अल्लाज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब, वो लोग जो डरते हैं अपने रब से गायबाना तौर पर। यानी मुत्तकीन कौन होते हैं, वो जो अपने रब से डरते हैं गायबाना तौर पर, वो मुत्तकी होते हैं। अब ये भी कौन डरता है, जो अपने आप के अंदर झांक के देखता हो कि मैं अपने रब को तो धोखा नहीं दे सकता, है ना। यख़शौना रब्बहुम बिल गैब, जो डरते हैं अपने रब से गायबाना, उनके अंदर खशियत होती है। और खशियत किस चीज़ से आती है, इल्म से आती है। वैसे तो खौफ भी होता है, लेकिन यहाँ किस चीज़ का लफ्ज़ है, खशियत का, यख़शौना, यहाँ पे खशियत का लफ्ज़ आया है। बिल गैब, बिल गैब से यहाँ क्या मुराद है, लोगों से छुप कर भी फिर वो मुत्तकी जो है ना, वो गलत काम नहीं करते, वहाँ भी सही काम करते हैं जहाँ कोई भी उन्हें देख ना रहा हो। देखिए आमतौर पर ये चीज़ कम ही होती है ना, लोग लोगों के सामने बहुत अच्छे बन जाते हैं, है ना, और जब अकेले होते हैं तो बाज़ औक़ात शैतान से भी जो है ना वो बुरे बन जाते हैं। तो मुत्तकी ऐसे नहीं होते, मुत्तकी फ़र्क होती है, ठीक है ना। मुत्तकी एक तो गायबाना अल्लाह से डरते हैं, और वाहुम मिन साअति मुशफ़िकून, और वो क़यामत की घड़ी से भी डरते हैं कि एक दिन जाना है और अपने रब को लम्हे लम्हे का हिसाब देना है। वो आखिरत से भी डरते हैं, अल्लाह के सामने खड़े होने से भी डरते हैं। फ़र्क होते हैं, मुत्तकी जो है ना वो आम लोगों से फ़र्क होते हैं, उनके अंदर तकवा होता है। अब तकवा का टेस्ट क्या है, तकवा यहाँ से टेस्ट नहीं होगा कि आप लोगों के बीच में कैसे हैं, ठीक है। अब हम सब भी अपना अपना तकवा चेक करें, टेस्ट करें। तो हम अब सब जो है ना अपना तकवा कहाँ से टेस्ट कर सकते हैं,
اب آپ نے سب نے ہم نے اپنا اپنا تقویٰ ٹیسٹ کرنا ہے. اور کیسے کرنا ہے؟ ہم اکیلے میں کیسے ہیں, ٹھیک ہے نا. غائبانہ طور پر ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں اور کوئی نہیں ہوتا متقی وہاں بھی ڈرتے ہیں. تو اب ہمیں اپنا جو تقویٰ کا ٹیسٹ ہے نا وہ ہمیں یہاں سے پتہ چلے گا, جب ہم اکیلے ہوں, کوئی نہ دیکھ رہا ہو, تب ہم کیا کرتے ہیں. پھر فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبارک, اور یہ ذکر ہے بابرکت. کون سا؟ قرآن مجید, یعنی یہ قرآن برکتوں بھری چیز ہے. انزلناہ, نازل کیا ہم نے اس کو, یعنی ہم نے ہی اس کو بھیجا ہے. افانتم لہ منکرون, کیا بھلا تم اس کے لیے انکار کرنے والے ہو, یعنی اس کا انکار کرو گے جو ہماری طرف سے آیا ہے. یہ بات بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آپ کے پاس پوسٹ سے بہترین, باہر سے کوئی بہترین قسم کا تحفہ بھیجے, ٹھیک ہے نا, اور آپ کو پتہ بھی ہو کہ بھیجنے والا بہت ہی بلند مقام رکھتا ہے, دنیاوی اعتبار سے کیا کریں گے آپ اس کے ساتھ؟ اگر آپ کو باہر سے کوئی تحفہ بھیجتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے وہ بہترین ہے, میرا دوست ہے, میری ساتھی ہے, میری رشتہ دار ہے, تو آپ کیا کریں گے اس وقت؟ ریفیوز کر دیں گے کہ واپس لے جاؤ, ریٹرن کر دیں گے؟ نہیں, بلکہ آپ بہت شوق سے کھولیں گے, بہت خوشی سے ایکسیپٹ کریں گے, فوراً لیں گے, کام چھوڑ کے اسے کھولنے بیٹھ جائیں گے کہ کیا ہے اس میں جو اتنی دور سے میرے فلاں دوست نے مجھے بھیجا ہے, فلاں رشتہ دار نے بھیجا ہے, کچھ بھی کر رہے ہوں گے نا, فوراً وہ چھوڑ کے اس کو کھولیں گے کہ کیا ہے اس میں. آپ تھوڑی یہ کہیں گے کہ ابھی وقت نہیں ہے, بعد میں کھول لوں گی, شام میں کھول لوں گی, دوپہر میں کھول لوں گی, کل کھول لوں گی. انتظار ہی نہیں آپ کر سکیں گے, فوراً کھولیں گے. یہ کہیں گے کہ بات نہیں, ضروری کام بھی ہوگا تو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ دیکھیں اس میں کیا ہے, فلاں نے بھیجا ہے. تو اسی طرح وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارک, یہ قرآن بہت بابرکت ہے, اور یہ تحفہ تو بہت ہی مبارک ہے, جس کو کھول کے کیا ملے گا؟ خیر ہی خیر نکلے گی, بھلائی ہی بھلائی ہوگی. مبارک کا لفظ کس سے ہے؟ برکت سے. یعنی یہ کتاب سب سے بڑا مال و دولت ہے جو کسی کو ملے. کیوں؟ کیونکہ یہ زمین سے نہیں آئی. اسے کس نے بھیجا؟ انزلناہ, اللہ تعالیٰ نے بھیجا آسمان سے, یہ آسمان سے آئی ہے. باقی سب چیزیں جو انسان کو ملتی ہیں نا زمین سے نکلتی ہیں, جو کچھ بھی ہے. کسی چیز کا سوچیں, ایک ہی چیز اوپر سے آئی ہے جو آپ کے پاس ہے. آپ کی بلانگنگس جو ہے نا, یا جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے, کوئی علم ہے, کوئی ڈگری ہے, کوئی کھانے کی چیز ہے, کوئی سونا چاندی, جو کچھ بھی ہے, واٹس ایور, کچھ بھی, سب یہیں کا ہے. یہ کہاں کا نہیں, یہ کہاں کا ہے؟ یہ آسمان کا ہے. یہ قرآن جو ہے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ, یہ قرآن جو ہے یہ آسمان سے آیا ہے. تو فرمایا أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ, پھر بھی تم اس کا انکار کرو گے. سوال کیا جا رہا ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں, اس کا انکار کر دو گے؟ اور انکار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کو نہ لینا, پسند نہ کرنا, ایکسیپٹ نہ کرنا, نہ اسے پڑھنا, نہ اس کے اوپر عمل کرنا, نہ اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا. یہ سب کس میں آتا ہے؟ انکار کرنے میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا انکار کرو گے, اتنی بڑی چیز کا, اتنی بابرکت چیز کا. تو جو اس کا انکار کرنے وہ کس قدر ناسمجھ ہیں. اگرچہ آیت خاص کانٹیسٹ میں نازل ہوئی, لیکن قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس, سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہم سب بھی اپنے آپ سے سچائی کے ساتھ پوچھیں کہ کیا واقعی ہم قرآن کو حق دے رہے ہیں. سب پوچھیں, غور کریں. آج ضرور آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ کیا واقعی جو حق ہمیں قرآن کو دینا چاہیے وہ ہم حق دے رہے ہیں؟ کیا واقعی ہم نے اس تحفے کو قبول کر لیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کا وہ حق نہیں دے رہے جو دینا چاہیے. ہم اس کو زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد پڑھ رہے ہیں. اور اس پڑھنے میں بھی ہم سب اپنا ٹیسٹ خود لیا کریں. یہ جو ہم لیتے ہیں نا, یہ صرف بہانہ ہے کہ آپ کسی طرح کام کرتے رہیں. یہ جو ہم مل کے پڑھتے ہیں نا, یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ ہم قرآن کو جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں. آپ میں سے ہر ایک اپنا امتحان خود لے, اپنے آپ سے خود پوچھے کہ کتنا مجھ کو سمجھ آ گیا. ٹھیک ہے نا. اب دوسرا تو نہیں کسی کو بتا سکتا کہ آپ کو کتنا سمجھ آیا. یہ تو ہر ایک کو خود کو پتہ ہے نا اسے کتنا سمجھ آ گیا, پھر کتنے حصے سے اس نے نصیحت پکڑی. اس کتاب کا میری زندگی میں کیا عمل دخل ہے. ٹھیک ہے نا. کتنا وقت میں اس کو دیتی ہوں. صرف مصروف ہونے پر راضی نہ ہو جائیں کہ میں اس کے ساتھ دن رات مصروف رہتی ہوں.
मैं सुबह में भी ट्रांसलेशन देख लेती हूँ। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमें वो लेसन याद करने के लिए सूरत मुल्क दी जा रही है, तो हम इसमें मैं मसरूफ़ रहती हूँ। मैं दोपहर में भी लगा लेती हूँ, मैं गाड़ी में भी लगा लेती हूँ, मैं जिधर बैठती हूँ मैं इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ, मैं सुनती हूँ कि मैं इसके साथ मसरूफ़ रहती हूँ। रात को भी बिस्तर पे लेटती हूँ तो मैं यही इसको याद करती हूँ। ये नहीं है काफ़ी। देखने की बात ये है कि ये एक्सेप्ट कितना किया मैंने, जो मैं सीख रही हूँ समझ रही हूँ उसको मैंने कबूल कितना किया है। उसके लिए सूरत मुल्क शुरू किया है। तो क्या थी इसकी फजीलत कि ये कब्र में हमारी सिफारिश करेगी। तो इस नीयत के साथ इसको सीखना और समझना है, और फिर जो जो इस किताब इस सूरत में हमें बताया जाएगा उसके मुताबिक हमने अमल भी करना है। सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है, याद करना काफ़ी नहीं है। उसके मैं इसके साथ मसरूफ़ हो गया। इसमें से हमने लिया क्या, हासिल क्या किया। क्यों? क्योंकि इनकार करना क्या है, एक्सेप्ट ना करना। इसको वाकई मैंने ले लिया, ये देखना है। वाकई इसको मैंने उठा लिया, वाकई मैं इसका हक दे रही हूँ। देखिए छोटी छोटी चीज़ों में और छोटी छोटी बातों में हम सबसे पहले क्या छोड़ने का सोचते हैं और भूल जाते हैं कि किताब मुबारक है। इसको हाथ से उठा के ऊंची जगह पे नहीं रखना हमने। और ये भी नहीं कि हम सोचें अब 17 पारे होने लगे हैं और इतने बाकी हैं, बस फिर तो काम ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा कुरान मुकम्मल हो जाएगा और हम फारिग हो जाएंगे। नहीं, ये फुरकान है, ये दिया है और ज़िक्र है। कभी भी कोई इसकी याद दहानी से बेनियाज नहीं हो सकता, गाफिल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है। देखिए जब हम दौरा कुरान करते हैं कितने रिमाइंडर हमें मिलते हैं। हम हफ्ते में एक दिन कुरान का सुनते हैं, कितने रिमाइंडर मिलते हैं। हाँ, ये याद दहानी है। कभी हमने ये किया अल्लाह हमें कोई चीज़ दे, मसलन दुनिया की कोई दौलत, कोई माल, कोई अच्छा डिज़ाइनर सूट, कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ मिली आपको, कोई माँ बाप ने दी, कोई कहीं से मिली, कुछ भी, तो आपने कभी ये तो नहीं किया कि थोड़े दिन रखें और फिर कहें कि ये उठाकर घर से बाहर रखा हो। मैंने बहुत दफ़ा पहन लिया, अब नहीं मैंने ये पहनना, बस फारग। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। तो जो चीज़ मुबारक हो ना और आपको पता होता है इसका फ़ायदा है, कौन सी चीज़ उठा के बाहर फेंकते हैं हम जो हमें काम ना दे। तो ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, ये तो मुबारक है, अव्वल से आखिर तक ये बरकतों वाली किताब है। इसे कैसे हम अपनी ज़िंदगियों से निकाल सकते हैं? ठीक है, वक्त वक्त की बात होती है, कभी इंसान के पास ज़्यादा वक्त होता है, कभी कम होता है, लेकिन हम में से हर एक के लिए ये प्रायोरिटी नंबर 1 होनी चाहिए। इसका पढ़ना सही आता हो, इसकी सही समझ हो, इसको तजवीद के साथ हमें पढ़ना आता हो और इसको हमें ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना आता हो, और जो ये रास्ता दिखाती है ना और जो रोशनी इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनका इसकी रोशनी में जायज़ा लिया करें। क्यों? रोशनी क्या दिखाती है, क्या दिखाती है हमें, क्या सही और क्या गलत है, तभी पता चलता है ना। अंधेरे में तो नहीं पता चलता क्या ठीक है और क्या चीज़ नुकसान दे सकती, कहाँ टक्कर लग सकती है। हाँ, तो इसलिए इसको लेना सरासर अपने फ़ायदे के लिए है। इंसान अल्लाह को ना देख के कब अच्छे काम करता है, जब ये यकीन हो कि वो देख रहा है मुझे, कोई और देख रहा है या नहीं। तो वो कब मुमकिन होता है, जब इंसान अपना जायज़ा ले। कहाँ? तन्हाई में। अब ये याद रखना है आपने, और अपना जायज़ा लेना है तन्हाई में, ठीक है ना। इसको एनालाइज करना चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज़ क्यों नहीं आ रही, कहाँ मेरे अंदर कमी है, क्यों नहीं मैं अल्लाह का ये हुक्म फॉलो कर पा रही, क्यों नहीं इसको मैं प्रैक्टिस कर पा रही, कहाँ मेरे अंदर कमी है। हर चीज़ के रूट कॉज को जानने की ज़रूरत होती है, और हर इंसान खुद को ज़्यादा बेहतर तौर से समझ सकता है कि आखिर वजह कहाँ है। देखिए जब तक हम अपने उस्ताद खुद नहीं बनते ना, और अपनी खबर खुद नहीं लेते और अपने साथ लिहाज ना किया करें, तभी ये काम हो सकता है। जब हम अपने साथ डिफेंसिव होते हैं ना, हर चीज़ का उज़र बहाना कर लिया, जो अमल नहीं किया उसके लिए अंदर ही अंदर उज़र तराश करके मुतमईन हो गए। हमें ये सोचना चाहिए उस वक़्त क्या ये उज़र अल्लाह के यहाँ भी काबिल कबूल होगा। और फिर ये देखना चाहिए कि मेरे लिए ही उज़र क्यों है, फ़लान जो है उसके लिए क्यों नहीं। यानी इंसान को ये भी देखना चाहिए कि मुझसे आगे कौन है दीन में। कहते हैं ना, दीन के मामले में किसको देखो, याद रखना है अपने से
آگے والے کو، اور دنیا کے معاملے میں کس کو دیکھو؟ اپنے سے نیچے والے کو۔ ہماری نظر کیا ہے؟ ہم الٹ دیکھتے ہیں، ہے نا؟ دنیا کے معاملے میں ہم سے آگے کون ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، اور دین اس میں ہم اس سے بھی اچھے اس سے بھی اچھے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر ہماری پروگرس جو ہے وہ اکارڈنگلی ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ دیکھا کریں کہ جس چیز کو میں نے عذر بنایا ہوا ہے کیا کسی اور کے لیے بھی عذر ہے؟ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، یاد رکھیے، جن کے لیے عذر کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس سے آگے نکل سکتی ہوں، اور پھر اس میں انسان اللہ سے دعا کرے، گڑ گڑا کے مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یا رب تو مجھے اس سے نکال، جو میرے اندر یہ چیز آ گئی ہے، جو مجھے تیرے قریب آنے سے روک رہی ہے، جو وجہ بن رہی ہے، میرا نفس بن رہا ہے، یا میری جو چیز بھی، ہر انسان کو اپنی وجہ پتہ ہوتی ہے نا، تو اللہ مجھے اس سے نکال۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے لیے مانگے گا بھی خود ہی، ہے نا؟ خود ہی مانگے گا اپنے لیے، کیونکہ ہدایت خود مانگنے سے ملتی ہے، اپنی اصلاح خود کرنے سے ہوتی ہے، اپنا فائدہ خود سے انسان سوچتا ہے نا؟ تو اسی طرح مانگے گا بھی خود ہی، نہ کہ کسی اور کے لیے کہے کہ تو کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں کہ میری مشکل کیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کی مشکل کیا ہے، آپ کو نہیں پتا کہ میری مشکل کیا ہے نا؟ تو جس کی جو مشکل ہے، جو اس کے لیے روٹ کاز ہے، وہ جان کے اس کو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے، کیونکہ یہاں رہنا نہیں ہے، یہ تو زندگی امتحان ہے، اور جو یہاں پہ بوئیں گے نا وہی وہاں پہ کاٹیں گے، اور ذرا برابر بھی نیکی اور بدی سامنے لا کے رکھ دی جائے گی، اس دن پورا انصاف ہوگا۔ تو اس لیے آج ہی اپنی اصلاح کریں اور سوچیں کہ میری مشکل کیا ہے، اس مشکل کے لیے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں، تو اللہ انشاءاللہ تعالیٰ آسانیاں کریں گے۔ دیکھیں نا، جس کو بھوک لگی ہو، پیاس لگی ہوگی، وہی آگے بڑھے گا نا۔ جس کو بھوک پیاس نہیں ہو تو آرام سے بیٹھا رہے گا، اور جس کو بھوک لگاتے ساتھ کہے گا کدھر ہے کھانا، کیا پکا، میں پہلے کھانا کھا لوں پھر میں کچھ اور کروں گی، اور جس کو بھوک نہیں ہوگی کوئی بات نہیں، میں آرام سے کھا لوں گی، ابھی میرا دل نہیں جا رہا، ابھی مجھے بھوک نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، جہاں پہ ہم تھوڑا سا خود کو نہیں کر پا رہے اللہ کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق، وہاں پر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ یہ جو مشکل ہے نا اسے میرے لیے آسان کر دے، میرے دل میں وسعت پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ تو میرا اخلاق مجھے بہترین کرنے والا بنا، کیونکہ دنیا میں بھی بہترین نیکی اخلاق ہے، اور آخرت میں بھی اسی کا وزن ہوگا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں عطا کرے، یہ کتاب ہمارے لیے برکتوں کا ذریعہ بنے، اس کتاب کے ذریعے ہم اپنے خالق کی نظر میں بلند مقام پا سکیں، اور اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین آسانیاں پیدا کرے، اور ہمیں بہترین انسان بننے کی توفیق دے، اپنی خاطر ہر کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ہمیشہ نوازے، اور ہمارے سارے لمحات اور معاملات کو درست کر دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا صاحبنا وافضل علینا اللہم انا نسألک من فضلک العظیم۔ یا اللہ ہم سب کا محافظ بن جا، حامی و ناصر بن جا، اور ہمارا مولا و کارساز بن جا، ہمیں اپنا بنا لے اور تو ہمارا بن جا، اور ہمیشہ ہم پر مہربان رہنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا کثیرا کثیرا۔